الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ رب تعالی شانہ نے آج جمعہ کے دن ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر اپنی اور اپنے پیارے محبوب کالی کملی والے سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا فرمائے بارگاہ خداوند میں کہ رب تعالی شانہ ہم جو بھی سنیں اور جو بھی کہیں اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے ہم سب لوگوں کو ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جس کی مثال صبح و قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، کوئی خطیب خطابت نہیں کر سکتا، کوئی مقرر بیان نہیں کر سکتا، کوئی مصنف لکھ نہیں سکتا. مفسرین اکرام اور علماء دین، مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو ساری دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں، شجر ہیں، سب کی ٹہنیوں کی، سب کی لکڑیوں کی قلم بنا دی جائے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں، دریا ہیں، سب کی پانی کو روشنائی بنا دی جائے، اور جتنے شجر درخت ہیں سب کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، اور جتنے جن اور انس ہیں سب کو کاتب بنا دیا جائے، یعنی لکھنے کے لیے بیٹھا دیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ قلم جن کی شجر اور درخت کے ٹہنیوں کی لکڑیوں کی بنائی گئی تھی وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور جو سمندر اور دریاؤں کے پانی کی کو روشنائی بنائی گئی تھی وہ ختم ہو سکتی ہیں، اور جن کو کتابت کرنے کی حیثیت سے، لکھنے کی حیثیت سے بیٹھایا گیا تھا، یعنی جنات اور انسان کو سب فنا ہو سکتے ہیں، لیکن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں مکمل ہو سکتی. ہم ایسے پیارے محبوب نبی کی امتی ہیں
کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سفر شروع ہوتا ہے، جنگلوں بیابانوں کا راستہ آتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جا رہے تھے، جنگل بیابان کا راستہ تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر کی طرف دیکھنے لگا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگا کہ آخر ہم یہ جنگل اور بیابان کے راستے پہ صرف 3 لوگ ہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں نے سمجھا حضرت عمر نے کہا۔ حضرت عمر فرمانے لگے میں سمجھ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے کہا، لیکن نہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں نہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ راستہ چلتے ہیں اور آواز آ رہی، پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں، واپس آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سلام نہیں کر رہا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں نے تو سلام نہیں کیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم جو سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں۔ قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، انہوں نے فرمایا ہاں ابو بکر، عمر، یہ آواز مجھے بھی سنائی دے رہی ہے۔ اس جگہ پر تم دونوں اور میرے علاوہ چوتھا کوئی نہیں ہے۔ اے ابو بکر و عمر، یہ آواز، اس راستے کے پتھر مجھے پہچانتے ہیں، وہ پتھر مجھے سلام کر رہے ہیں۔ تو جن چیزوں کے اندر اللہ پاک نے جان نہیں دیا، پتھر کے اندر جان نہیں ہے، پتھر کے اندر آنکھ نہیں ہے، بے جان پتھر اور جس کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے دیکھنے کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہا ہے اور وہ سلام کرنے پر مجبور ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ بے جان پتھر نبی کو سلام کرنے پر مجبور ہے۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں، آئیے ایک مرتبہ اسی نبی کی شایان شان میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ و نوالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے برگزیدہ نبی، ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول، ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو رحمت بن کر آئے۔ مکہ المکرمہ میں ایک ضعیف عورت ہے، خاتون ہے، ایک مرتبہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی عورت ہوں، میں 5 گھروں میں جا کر کے کام کرتی ہوں، جھاڑو پوچھے کا، برتن دھلنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اماں، تو میرے پاس کس لیے آنا ہوا؟ کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ اس بوڑھی اماں نے کہا نہیں
اللہ کے رسول میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ آج میں کام پر نہیں جا سکی، آج میں کام پر نہیں جا سکی، مجھے بخار تھا اور میں ابھی کام پر جاؤں گی تو جس گھروں میں 5 گھروں کے اندر کام کرتی ہوں وہ گھر کی جو مالکن ہوں گی وہ مجھے ڈانٹیں گی، ڈپٹیں گی، چلائیں گی میرے اوپر۔ میں اللہ کے رسول اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ان لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے۔ قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ کریم آقا فرمانے لگے کہ اے اماں چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بوڑھی اماں نے فرمایا میں تو آئی تھی آپ کے لیے، آپ کے پاس کہ آپ دعا فرما دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں آپ چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی اماں کے ساتھ نکل گئے، اور جس بستی کے اندر، جس گھروں کے اندر وہ بوڑھی اماں کام کیا کرتی تھی، جب وہ قریب آنے لگا تو بوڑھی اماں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4-5 گھر جو نظر آ رہے ہیں اسی 4-5 گھروں کے اندر میں کام کرتی ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر کے قریب پہنچے تو دور ہی سے سلام عرض کرنے لگے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شریعت میں ہے جب کوئی آدمی کسی کے گھر پہ جائے یا کوئی عورت کسی کے گھر پہ جائے تو سب سے پہلے سلام کرے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، پھوٹ پھیلاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بستی کے اندر پہنچے تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسری مرتبہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے شریعت ہماری اجازت دیتی ہے کہ 3 مرتبہ اگر سلام کرنے کے بعد کوئی جواب نہ ملے تو آپ واپس آ جائیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اماں ہم نے 3 مرتبہ سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا، اب ہم چلتے ہیں، واپس چلیں اور واپس تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے جانے لگے تو 5 گھروں سے عورتیں نکل کر دروازے پہ آئیں اور کہنے لگی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا اور آپ لوگوں نے 3 مرتبہ جواب نہیں دیا۔ تو قربان جائیے ان 5 عورتوں کی زبان پہ صرف ایک ہی کلمہ تھا، ایک ہی بات تھی۔ ان 5 عورتوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پہلی مرتبہ سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی وقت ہم لوگوں نے سن لیا تھا، لیکن آپ کی زبان، اللہ پاک آپ کی زبان ہوتی ہے، اللہ عرش پہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ
مصطفیٰ کہ اے میرے محبوب آپ بولتے جائیے، اے میرے محبوب آپ فرماتے جائیے، اے میرے محبوب آپ کہتے جائیے، آپ کی زبان ہوگی اور میرا کلام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر، فرش کے اوپر بولتے ہیں اور اللہ عرش پہ اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ نے ہم کو سلامتی کی دعائیں دی، آپ نے ہم کو رحمتوں کی دعائیں دی، آپ نے ہم کو برکتوں کی دعائیں دی۔ ہم نے آپ کی زبان سے دعا لے رہے تھے، ہم آپ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمتیں ہو آپ پر، اللہ کی برکتیں ہو آپ پر۔ تو ہم آپ کے سلام کا جواب اس لیے نہیں دے رہے تھے، ہم نے تو سنا تھا پہلے، جب پہلی مرتبہ آپ نے جواب دے دیا تھا۔ ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر آئے ہیں، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے، انہوں نے فرمایا کہ اے میری بہنوں، یہ اماں جو ہیں ان کی طبیعت بہت خراب تھی، بخار تھا، اس کی وجہ سے یہ کام پر نہیں آئی تھی، یہ آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کے اوپر آپ لوگ نرمی کا معاملہ پیش کریں، آپ ان کو ڈانٹیے گا نہیں، ڈپٹیے گا نہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ پیش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری غلام تھی، آج سے ہم نے ان کو آزاد کر دیا۔ قرآن نے اسی کو کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم سب کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رحمت بن کر آئے ہیں، بوڑھوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، اور عورتوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، مزدوروں کے لیے رحمت۔ قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ پاک فرماتے کہ میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے رسول، اے میرے برگزیدہ نبی، ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ہم بھی اسی محبوب نبی کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مکہ المکرمہ میں ابو جہل اس کی باندی تھی زنیرہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام کے اندر داخل ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ اب بار بار وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل نے کہا کہ کلمہ چھوڑ دے، تو ضعیف ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، کلمہ چھوڑ دے نہیں تو تیرا حشر بہت بڑا ہوگا۔ لیکن جب ایمان کی حلاوت کسی کو ملتی ہے تو کہتے ہیں گردن بھی، سر بھی اپنے تن سے جدا کرنے پر کوئی ہیچ نہیں محسوس کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا جب ایمان بن گئے لا الہ الا اللہ پر تو اپنی گردنیں بھی پیش کر دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوتی ہیں اور اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، وہ ابو جہل کہتا ہے کلمہ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے نہیں تو تیرا بہت برا حشر ہوگا۔ ضعیفہ تھی، کمزور تھی، وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتی تھی۔ ایک دن ابو جہل نے حضرت زنیرہ کو پکڑ کر چوک پہ لایا، مکہ کے چوک پہ لایا جہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے، اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لایا۔ کچھ لوگ آئے اور چوک پہ لے کر آیا، کہنے لگا کہ کلمہ چھوڑ دے نہیں تو تجھے بہت ماریں گے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اللہ کو ایک مان لی ہوں اور اللہ کے نبی کو سچا مان لی ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ ابو جہل نے
ایک پتھر بھاری پتھر اٹھایا اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر کے پیچھے مارا. ضعیف تھی, کمزور تھی. اچانک ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, چلی جاتی ہے. ابو جہل مار رہا تھا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اے مجھے چھوڑ دے, اب تو میری آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی, کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہیں پر حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چوک کے پاس سب لوگ چھوڑ کے حضرت زنیرہ کو چلے آئے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی, کچھ دکھائی نہیں دیتا. کھڑی ہوتی ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو جس اللہ کو مان رہی تھی اسی کے لیے مار کھائی, آنکھوں کی روشنی چلی گئی. وہ سجدے میں جاتی اور کہتی کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن گئی ہوں. یا اللہ میں تیری سے سچی نیک بندی بن گئی ہوں, میں نے تیرے اوپر ایمان لایا ہے. یا اللہ تو نے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتا ہے اور اس بچے کو جب دنیا میں لاتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں سے کچھ نہیں دکھائی دیتا. اے اللہ اس چیز پر تو قادر رہتا ہے کہ اس بچے کے آنکھ کے اندر روشنی ڈال دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی رب کے اوپر تو ایمان لے کر آئی ہے, اسی رب کا تو کلمہ پڑھتی ہے اور وہی رب تیری آنکھوں کی بینائی چھین لیا ہے. یا اللہ تو میری روشنی کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دے. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ دعا مانگی اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی, واپس روشنی ایسی آئی کہ وہ پہلے سے بھی اچھی روشنی ان کی آنکھوں میں آ گئی. اسی کلمہ پڑھنے والے, اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں. اللہ پاک نے اسی نبی کو نمازیں بھی عطا فرمائی. معراج پہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے نماز بھی عطا فرمائی. ساری عبادتوں سے افضل عبادت نماز ہے. ساری عبادتوں سے افضل ترین عبادت نماز ہے. اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے. کامیاب کون شخص ہے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ جس شخص نے نمازوں کی پابندی کی وہ کامیاب ہو گیا. جو شخص نمازوں کی پابندی کی وہ کامیاب ہو گیا. قرآن کھلا اعلان فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام حضرت عمرو بن مسلم, حضرت عمرو بن مسلم رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی, ایک مرتبہ قبرستان گئے اور قبرستان جانا بھی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو, اس لیے کہ وہاں پر جانے کے بعد سب سے پہلے دل تو نرم ہوتے اور دوسرا کام کہ اپنی موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور دل نرم ہو جاتے ہیں. تو حضرت عمرو بن مسلم رضی اللہ رحمت اللہ علیہ وہ قبرستان گئے. فرماتے ہیں کہ میں جب قبرستان گیا تو جب قبر کھودنے والا جو رہتا ہے میں نے ان سے ملاقات کی اور میں بات کرتے کرتے میں نے پوچھا کہ میرے بھائی آپ قبر کھودتے ہیں, کچھ آپ کو عجوبہ چیز کبھی دکھائی دی؟ حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ وہ بہت ضعیف تھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں نے 3 قبریں کھودی. کتنی قبریں؟ 3 قبریں کھودی میں نے. اور کھودنے کے بعد جب میں آ کے بیٹھا تو انسانی شکل میں 2 فرشتے آتے ہیں. اور جو 2 فرشتے آئے انسانی شکل میں تو قبر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اس قبر کو 9 فٹ لمبا, 9 گز لمبا اور 9 میل لمبا اور 12 میل چوڑا کر دو. 1 میل 3 کلومیٹر کو کہتے ہیں.
9 میل لمبا اور 12 میل چوڑا کر دو. اس کے بعد وہ قبر کھودنے والے نے فرمایا کہ جب وہ دوسری قبر کے پاس آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ قبر کو، اس قبر کے اندر جنت کے گدے بچھا دو اور جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور اس قبر کو بھی کشادہ کر دو تاکہ ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہیں. اور تیسری قبر کے پاس میں دیکھتا ہوں کہ وہ انسانی شکل میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اس قبر کو تنگ کر دو، تیسری قبر کو تنگ کر دو. اور اس کے بعد وہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں. وہ قبر کھودنے والا کہنے لگا کہ میں بہت پریشان تھا کہ یہ قبر کے اندر کون لوگ آئیں گے، کیونکہ میں نے سنا ہے جو جنتی ہوتا ہے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کے بستر لگ جاتے ہیں، جنت کے گدے لگ جاتے ہیں. پہلی قبر پہ تو وہ پہنچے اور کہنے لگے 9 میل لمبا اور 12 میل چوڑا اس کو کر دو. دوسری قبر پہ پہنچے، بولے اس کے اندر جنت کے بستر لگا دو، جنت کے گدے لگا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو. اور تیسری قبر کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو سخت کر دو، تنگ کر دو. وہ قبر کھودنے والا کہنے لگا اے عمر میں بہت پریشان ہو گیا، لیکن میں انتظار کرنے لگا کہ دیکھو ان تینوں قبروں میں کون لوگ آتے ہیں. میں انتظار کرنے لگا. 12 گھنٹے کے بعد ایک جنازہ کو لایا گیا اور وہ پہلی قبر کے پاس لے کر گئے. جب پہلی قبر، اس جنازے کے ساتھ 8 لوگ تھے، 4 لوگوں نے کندھا دیا تھا اور 4 پیچھے تھے. پہلی قبر کے پاس جب پہنچتے ہیں مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ قبر کے اندر ہم اس مردے کو دفن کریں گے. تو جو کھودنے کی مزدوری، قبر کھودنے کی مزدوری ہوتی تھی وہ ان لوگوں نے مجھے دیا اور وہ لوگ پہلی قبر کے اندر اس بندے کو دفن کر دیے. جب جانے لگے تو میں نے بلایا. قبر کھودنے والے کہنے لگے جب دفن کر کے جانے لگے تو میں نے آواز دے کے بلایا اور میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص کا جنازہ تھا. تو جو جنازہ لے کر آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے محلے کا بہت غریب آدمی تھا، بہت غریب آدمی تھا لیکن بڑا نیک تھا. یہ سجدوں کا امیر تھا، پیسوں کا غریب تھا. ہمیشہ یہ نماز میں ملوث رہتا تھا، جب دیکھو یہ نوافل پڑھتا رہتا، تہجد کی نماز پڑھتا، اوابین کی نماز پڑھتا، چاشت کی نماز پڑھتا. یہ نوافل نمازوں میں اس کو ٹائم نہیں ملتا، جب بھی جاؤ اس کے پاس تو یہ نماز میں ہی ملوث رہتا تھا. جب اس سے ملنے کے لیے جاؤ یہ نماز پڑھتا رہتا تھا. یہ سجدوں کا بہت امیر تھا. وہ قبر کھودنے والے نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اس قبر جو 9 میل چوڑی اور 12 میل لمبی ہوئی ہے اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نمازوں کی پابندی کی. یا پھر میں نے انتظار کرنے لگا کہ دوسری قبر کے پاس کون آتا ہے. کہ میں انتظار میں بیٹھا تھا. پھر کافی دیر کے بعد ایک جنازہ آتا ہے. تو دوسری قبر کے پاس جب لے کر گئے مجھے بلائے اور قبر کھودنے کی اجرت مجھے دیے. میں نے قبر ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے دفن کیا. اور جب جانے لگے تو میں نے بلایا بھائی ادھر آئیے. آئے، بولے میں نے پوچھا ان سے یہ کس کا جنازہ تھا، کون شخص تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ غریب آدمی تھا، خود نہیں کھاتا تھا دوسروں کو کھلاتا تھا، یہ نمازوں سے بڑی محبت کرتا تھا، یہ حج اور زکوٰۃ کا بڑا پابند تھا، لیکن غریب ضرور تھا، خود بھوکا رہ کے یہ دوسروں کا بھی پیٹ بھرتا تھا. تو اس شخص نے کہا میں سمجھ گیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو بھی شخص نماز کی پابندی کی وہ کامیاب ہو گیا. پھر
میں نے انتظار کرنے لگا کہ 2 قبر تو ہو گئی اور تیسری قبر جو تنگ کر دی گئی ہے اس کے اندر کون آئے گا. کافی دیر کے بعد انتظار کرتا رہا تو ایک میت آئی, جنازہ آیا اور پڑا, اس کے ساتھ بڑی پبلک تھی. جب اس کو لایا گیا تو مجھ سے پوچھے کوئی قبر ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس قبر کے پاس لے کر گئے. جب قبر کے اندر دفن کر دیے تو جب جانے لگے میں نے ان میں سے بلایا. ایک آدمی آیا اور میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کس کا جنازہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جنازہ یہ محلے کے بہت بڑے آدمی کی بیوی کا تھا, بہت مالدار کی بیوی کا تھا. انہوں نے پوچھا اس کا معاملہ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا یہ غریبوں کے اوپر بڑا ظلم کیا کرتی تھی, غریبوں کا حق مار کر کھایا کرتی تھی. تو میں سمجھ گیا اور وہ فرمانے لگے امر میں نے اس دن سے عہد کر لیا کہ نمازوں کی پابندی کروں گا, میں کسی غریب کو کبھی ستاؤں گا نہیں, کسی کا حق کبھی میں نہیں کھاؤں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی میرے بھائی تو عہد کر لیا, آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کروں گا, کبھی نماز کو ترک نہیں کروں گا. اور آج سے میں یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی غریب کو ستاؤں گا نہیں, کبھی کسی غریب کا حق نہیں کھاؤں گا. کیونکہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نمازوں کی پابندی کی. دعا فرمائے بارگاہ خداوند کے اندر, بارگاہ الہی میں کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو سچا پکا 5 وقت نمازی بنائے. اللہ اپنی اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو جائے.